بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 50 ہے، جس کا عنوان ہے محمد علی جناح کا تعارف اور ان کی خدمات۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ کے مختصر حالات زندگی پڑھے تھے، اور ان کے مختصر حالات زندگی میں ہم نے ان کی ولادت کے بارے میں گفتگو کی اور ان کے حصول علم کے حوالے سے گفتگو کی، ایسے ہی وکالت اور تدریس کے حوالے سے گفتگو کی کہ وہ بیک وقت وکالت بھی کر رہے تھے اور تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہے تھے۔ ایسے ہی ان کے خطبہ الہ آباد کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، جو کہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ ایسے ہی ان کی آخر میں ہم نے وفات کا تذکرہ کیا تھا۔ پھر ہم نے ان کی دینی اور ملی خدمات پر گفتگو کی کہ انہوں نے تصور پاکستان دیا، بالخصوص جو ہندوستان کے مسلمان تھے ان کو ایک نئے ملک کے حصول کا تصور دیا، اور ایسے ہی دو قومی نظریہ انہوں نے جو پیش کیا تھا اس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم محمد علی جناح کے مختصر حالات زندگی پڑھیں گے، جن کو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں۔ قائد تھے اور قائد کے ساتھ وہ اعظم بھی تھے، یعنی قائد اعظم۔ اور بھی بہت سے قائد تھے مسلمانوں کے بر صغیر پاک و ہند میں، لیکن ان کو یہ لقب دیا گیا قائد اعظم کا کہ یہ بڑے قائد ہیں، بڑے لیڈر ہیں۔ تو ان کے حالات میں ہم ان کی ولادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ان کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے تذکرہ کریں گے، ان کی شادی اور ان کی اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی پھر انہوں نے وکالت کا شعبہ اختیار کیا، تو ان کی وکالت کے حوالے سے، اور پھر آخر میں ہم ان کی وفات کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ اور یہ تو ان کے مختصر حالات ہوں گے، اور پھر ہم ان کی سیاسی اور ملی جو خدمات ہیں ان خدمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جن میں مسلم لیگ میں شمولیت ہے، اور ایسے ہی ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے، اور ایسے ہی پھر آئینی اصلاحات کے لیے جو انہوں نے جد و جہد کی، انشاءاللہ اس حوالے سے ان کی خدمات کا تذکرہ کریں گے۔ باقی ان کی خدمات اور بھی بہت سی ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ولادت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو ان کی ولادت جو ہے وہ 25 دسمبر 1876 میں پاکستان کا مشہور شہر کراچی جو ہے وہاں پر ہوئی تھی، اور آپ کا پورا نام محمد علی جناح تھا، اور آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا، اور آپ کے والد جو ہیں وہ چمڑے کے بڑے تاجروں میں شمار کیے جاتے تھے، اور یعنی کہ آپ کے والد جو ہیں وہ چمڑے کا کام کرتے تھے۔ اور آپ کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جب آپ صرف 5 سال کے تھے، یعنی 1876 میں تو آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، تو 1881 میں آپ کے لیے گھر میں ایک استاد مقرر کیا گیا کہ وہ گھر میں آپ کو تعلیم دیتا تھا، اور اس کے بعد اگلے سال یعنی 1882 میں آپ کے والد محترم نے آپ کو سندھ کے مدرسۃ الاسلام میں داخل کروا دیا، اور وہاں پر آپ تعلیم حاصل کرتے رہے، اور پھر 1887 میں اپنی پھپھو کے ساتھ بمبئی تشریف لے آئے اور یہاں پر اسکول میں تعلیم حاصل کی، لیکن بہت ہی مختصر عرصہ یہاں پڑھے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ کو کراچی بلوا لیا گیا، اور کراچی کا مدرسۃ الاسلام جو ہے، سندھ کا جو مدرسہ جہاں پہلے آپ پڑھتے تھے وہیں پر دوبارہ داخلہ لے لیا، اور پھر تھوڑے ہی عرصے بعد آپ نے مشن اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ تو یہ تو آپ کی ابتدائی تعلیم تھی، میٹرک تک جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد صرف 16 سال کی عمر میں ہی آپ کی شادی ہو گئی تھی، اور شادی کے بعد پھر آپ نے اعلیٰ تعلیم کی سوچ فکر کی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ برطانیہ چلے گئے، اور جس سال آپ برطانیہ گئے یہ 1893 کا سال تھا، اور یہاں پر آپ نے تقریباً 3 سال گزارے اور وکالت کی ڈگری حاصل کی، اور ساتھ ساتھ آپ نے برطانوی سیاسی نظام کا بڑے شوق سے اور بڑی گہرائی سے مطالعہ بھی کیا۔ اور بڑے افسوس کی بات یا غم کی بات اس زمانے میں یہ ہوئی کہ جب آپ برطانیہ میں مقیم تھے تو اس وقت آپ کی والدہ اور آپ کی نوجوان اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے وکالت کی ڈگری حاصل کی تھی، وکالت کا شعبہ اختیار کیا تھا، تو 1896 میں آپ وطن واپس آ گئے،
اور ممبئی میں رہائش اختیار کر لی اور ممبئی کی جو ہائی کورٹ تھی وہاں پر پریکٹس کرنا شروع کر دی، اور بہت جلد ہی آپ نے وکالت میں بہت زیادہ شہرت حاصل کر لی اور بطور وکیل کے آپ بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور سیاسی نقطۂ نظر آپ کے الگ تھے، تو وہ انشاءاللہ ہم ان کی خدمات میں دیکھیں گے۔ تو آپ کی وفات کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو آپ کی وفات جو ہے وہ ایک بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ آخری دنوں میں آپ سخت بیمار رہنے لگے، تو بیماری کی وجہ سے 11 ستمبر 1948 کو جہاں پر یا جس شہر میں آپ پیدا ہوئے تھے یعنی کراچی، وہاں پر ہی آپ کی وفات ہوگی، اور جنازہ جو ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا تھا، اور کراچی میں ہی پھر آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ تو چلیے اب ہم محمد علی جناح کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ تو اب ہم نے ان کا تعارف مختصراً دیکھا تھا، اب ان کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان کی سیاسی اور ملی خدمات بہت سی ہیں، جن میں ایک خدمت یہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ چونکہ مسلم لیگ سے پہلے آپ آل انڈیا کانگریس کے سیکٹری کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، اور کانگریس میں آپ نے شرکت کی ہوئی تھی، لیکن 1913 میں آپ نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی اور مسلم لیگ میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی۔ کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کانگریس کے جو ناپاک ارادے ہیں وہ ہر موڑ پر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کانگریس کے ان ناپاک ارادوں کو بھانپ کر ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہندوستان میں ایک نہیں بلکہ 2 قومیں آباد ہیں، اور کانگریس بالکل صاف طور پر، واضح طور پر ہندوازم کے لیے کام کر رہی تھی، ہندو مفاد کے لیے کام کر رہی تھی، مسلمانوں کے کسی مفاد کے لیے وہ کام نہیں کر رہی تھی۔ تو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا کہ یہ تو صرف ہندو کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے سوچا کہ کوئی ایسی مسلمانوں کی جماعت بھی ہونی چاہیے جو صرف مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑے۔ تو اس لیے پھر آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ایسے ہی ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے آپ، چونکہ ابتدائی سے ہندو مسلم اتحاد میں آپ دلچسپی رکھتے تھے۔ جب آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی تو اس وقت بھی آپ ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوششیں کرتے رہے تھے، اور اس اتحاد کو برقرار رکھنے کی انہوں نے کافی حد تک کوشش کی۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر رہنا ہی ہندوستان کے امن کا باعث ہے، اور یہ مل جل کر ہی رہیں گے تو پھر ہی انگریزوں سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ تو اس لیے ان کی کوشش تھی کہ ہندو مسلم آپس میں اتحاد اور متحد ہو کر رہیں۔ ایسے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات میں سے ایک بڑی خدمت آئینی اصلاحات کے لیے جد و جہد کرنا ہے، یعنی آئینی جو اصلاحات کا نفاذ تھا، ان کے نفاذ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اہم کارنامہ سر انجام دیا۔ یعنی جتنی بھی اصلاحات ملک میں انگریزوں کی طرف سے نافذ کی جاتی تھیں، تو اگر وہ مسلمانوں کے حق میں ہوتی تھیں اور مسلمانوں کا فائدہ کر رہی ہوتی تھی یا مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہ کر رہی ہوتی تھیں تو پھر ان کو قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے مسترد کر دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کو حکومت کی طرف سے مسترد کر دیا جاتا تو محمد علی جناح اس کے خلاف آواز بلند کرتے، اور کوئی بھی ایسا قانون جو ہندوستان کے عوام کی مرضی کے خلاف یا ہندوستانی عوام کے مفاد میں نہیں ہوتا تھا پاس کیا جاتا تھا، تو اس کو مسٹر جناح ختم کروانے کی کوشش کرتے تھے، اس کے خلاف آواز بلند کرتے تھے اور رائے عامہ کو اس کے خلاف منظم کرتے تھے تاکہ عوام کو ظالمانہ اصلاحات سے نجات دلوا سکیں۔ تو یعنی کوئی بھی ایسا قانون، کوئی بھی ایسی اصلاح جو حکومت کی طرف سے عوام کے مفاد میں نہیں ہوتی تھی بلکہ عوام کے خلاف ہوتی تھی، یا ظالمانہ کوئی قانون منظور کیا جاتا تھا تو مسٹر جناح اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کو تبدیل کروا کے رہتے تھے۔ تو آئینی اصلاحات میں ان کی یہ ایک اہم خدمت ہے۔ ایسے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات میں سے ایک بڑی خدمت لکھنؤ پیکٹ بھی ہے، چونکہ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے، تو آپ چونکہ پہلے سے ہی اس بات کے داعی تھے کہ ہندو مسلم آپس میں متحد رہیں، تو ہندو اور مسلمانوں کے آپس کے اتحاد کے لیے انہوں نے ایک اسکیم تیار کی،
اور اسکیم یہ تیار کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دونوں جماعتوں کا اجلاس بلا لیا، یعنی ایک ہی وقت میں کانگریس بھی اور ایک ہی وقت میں مسلم لیگ بھی، دونوں کا اجلاس منعقد کروا دیا، اور یہ 1916 کی بات ہے۔ تو 1916 میں پھر ان دونوں جماعتوں کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتیں ملک کے جو آئینی انتخابات ہیں یا آئندہ آئینی جو ڈھانچہ ہے وہ تیار کیا جائے گا، تو دونوں اس بات پر متفق ہو گئے۔ اسی کو میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ میثاق لکھنؤ جو ہے یہ ہندو مسلم اتحاد کا ایک نشان تھا، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا تھا۔ یا یوں کہہ لیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے دونوں جماعتیں، دونوں قومیں، کانگریس بھی اور مسلم لیگ تھی، یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں، اور ملک کے لیے آئندہ کے لیے انہوں نے ڈھانچہ بھی تیار کر لیا تھا، لیکن یہ زیادہ دیر چل نہیں سکا تھا۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کچھ خدمات تھیں، انشاءاللہ بقیہ ان کی جو خدمات ہیں وہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے محمد علی جناح کے مختصر حالات کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ان کے حالات میں ہم نے ان کی ولادت کے حوالے سے گفتگو کی، تاریخ ولادت اور جائے ولادت، ایسے ہی ان کی ابتدائی تعلیم کے میٹرک تک انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کی، کہاں سے حاصل کی، اور پھر ان کی شادی بالکل ہلکی عمر میں ہی ان کی شادی ہو گئی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے، وہاں انہوں نے وکالت کی ڈگری حاصل کی، اور پھر آخر میں ہم نے ان کی وفات کے حوالے سے، جائے وفات اور سن وفات کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ایسی ان کی سیاسی اور ملی خدمات کے حوالے سے گفتگو کی کہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی انہوں نے، ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے علمبردار اور بہت بڑے داعی تھے، ایسے ہی آئینی اصلاحات کے لیے ہمیشہ سے جد و جہد کرتے رہے، اور لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ آپ کی کوششوں سے وقوع پذیر ہوا۔ ہندو مسلم دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں، ورنہ ایک دوسرے کے قریب آنے کو یہ دونوں جماعتیں تیار نہیں تھیں، بلکہ ایک دوسرے کے مخالف کام کر رہی تھیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح کے حالات زندگی بیان کریں اور ان کے سیاسی کارناموں پر مفصل بحث کریں۔ تو اگلے سبق نمبر 51 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کچھ ان کی مزید خدمات جو ہیں محمد علی جناح یا قائد اعظم محمد علی جناح کی جو خدمات ہیں ان پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یعنی آج کے اس سبق کا اگلا سبق جو ہے وہ حصہ دوم ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔